بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغافلين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی 30واں پارہ ہے، اس سے سورہ انفطار کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ انفطار کہتے ہیں پھٹ جانا۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اور مکے میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کا اہم موضوع یہ ہے کہ جس عقیدے اور فکر کی گمراہی میں وہ لوگ لطفت تھے، اس کی خرابی کو ان پہ واضح کر دیا جائے اور ان کو اللہ کے ہاں نجات کی طرف بلایا جائے۔ اب بذام خود وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کعبے کے نگراں ہیں، کعبے کی خدمت گزار ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، تو یہ جو زون تھا ان کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وہ عقیدے و فکر کی گندگی میں تھے، ایک دم انتہائی پستی میں پہنچ چکے تھے۔ جو گھر توحید کا اولین مرکز تھا، اس گھر میں انہوں نے اپنے اپنے قبیلے و علاقے کے بتوں کو لا کے وہاں بچا رکھا تھا۔ تو ان کو آخرت میں نجات کی طرف کو پکارا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار جو تھا وہ ان کے لیے کچھ اجنبی نہیں تھا۔ تو یہ جو سورہ میں نے آپ کے سامنے سے پڑھی ہے، اس کا ایک تھوڑا سا ایک پس منظر بھی ہے، میں اپنی بھی تصدیق چاہتا ہوں۔ اللہ کی آیات ہی کے ذریعے ہماری یاد دہانی بہتر ہو سکتی ہے، اور ہم سب لوگ ان آیات کے ذریعے اپنے ذہن و فکر کو ایک جیسا دینے کی کوشش کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے۔ مشرکین مکہ جو تھے، یا ہر زمانے کے مشرکین، ہمارے یہاں کے جو مشرکین ہیں ان کو بھی ذرا اسی کے آپ تھوڑا سا جانچیں گے اور ان کو تھوڑا دیکھیں گے تو آپ کو بات صحیح لگے گی۔ ایک آدمی مسلمان معاشرے میں اچھا اور نیک ہوتا ہے تو اس کے کردار کی پختگی اور بھلائی اور خیر کی وہ گواہی دینے لگتے ہیں۔ ہمارے ہندوستانی معاشرے کا یہ حال ہے کہ یہاں اگر کوئی آدمی بہت نیک و متقی اور انسانوں کا خیر خواہ ان کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو اٹھا کر کے انسان سے دیوتا بنا دیتے ہیں۔ یعنی کسی کو اچھا سمجھنے کا یہ ایک آخری انتہا ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کو خدا بنا۔ مشرکین مکہ نے بھی یہ غلطی کی تھی کہ جن جن لوگوں کے بت انہوں نے کعبے میں بٹھا رکھے تھے اس میں سے بہت سے مختلف زمانوں کے بزرگ تھے، اور ان کو یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا رکھا تھا، تو ان کو جن کو اپنا بزرگ مانتے تھے، بہت اونچی شخصیت، بڑے اونچے کردار کا آدمی اپنے زمانے میں تھے جو لوگ، ان کو انہوں نے بت پرستی تک عقیدت کے ذریعے پہنچا۔ لیکن
اللہ کا تصور قائم ہے. ایک اللہ کا تصور قائم تھا. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تو کہتے تھے تاکہ ہم اللہ کا تقرب. یہ بزرگوں کو نہیں پوچھتے، ان کو اس لیے قریب ان کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اس کا قرب حاصل ہو جائے. جبکہ اس کا قرب حاصل کرنے کا، جس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس نے خود اعلان کر دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب. اور ہمارے بندوں سے کہہ دو جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں. تو یہ وہ تصورات تھے، یعنی وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گستاخی کر رہے تھے؟ شرک کر رہے تھے. تو یہ ہے وہ، یعنی عین مصیبت کے وقت وہ پھر بتوں کو بھی نہیں پکارتے تھے. قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھے جو سمندروں میں جاتے ہیں تو ان کی کشتیاں جو سمندروں میں ڈولنے لگتی ہیں تو کس کو پکار دیں؟ سیقولون اللہ، کہیں گے کہ اللہ کو. پوچھو جب کسی طوفان میں، کسی مصیبت کی گھڑی میں گر جاتے ہیں تو کون ہے جو ان کی دادرسی کرتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ. تو چنانچہ ان مشرکوں کا اور ان مشرکوں کا سب کا یہی حال ہے کہ جب مصیبت کی کوئی ایسی گھڑی آ جاتی ہے جس میں ساری دنیا کے سہارے ان کو ٹوٹتے اور درہم برہم ہوتے نظر آتے ہیں تو ذہن کہاں جاتا ہے؟ اللہ. میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ ایک بار ایک دریا میں لمبا سفر مجھے موٹر بوٹ سے کرنا تھا، تو غیر مسلم بھی لوگ تھے اور میں مسلمان تھا، شاید میں ہی نظر آ رہا تھا مسلمان، اور سب لوگ کچھ مسلمان رہے ہوں گے تو نہیں سمجھ میں آ رہی. تو باڑھ آئی ہوئی تھی، قریب 2 کلومیٹر اس میں جانا تھا. آپ سمجھ سکتے تو 2 کلومیٹر پانی میں جانا، اچھا خاصا فلو. تو ایک مرحلے میں اتنا تیز فلو تھا تو لوگ مجھ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب آج درد آتی دعا دیتے تھے. نہیں، آپ دعا کیجیے، آپ لوگ صحیح طور سے دعا کرتے ہیں، آپ مانگیں گے تو آپ ایشور سے کہیں گے تو ہم لوگ پہنچ جائیں گے. میں کرو دعا تو میں نہیں، لیکن میں سوچا کہ ابھی بھی اس ملک کے اندر ایک بہت مثبت سگنل موجود ہے کہ وہ ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں. معاف کیجیے اگر ہم جو حرکتی بات کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے جاننے کا ایسا کچھ، یہ دراصل اس سگنل کو بھی ختم کر دیتا. پھر وہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کر سکتے. اگر یہی اسلام ہے تو ہم کیوں اسلام کا احترام پریورتن اور ایسا ہم کیوں جنجت ہیں؟ اگر اسلامی ہی ہے. لیکن ابھی بھی یہ بات موجود ہے اس ملک کے اندر، تمام تر خرابیوں کے باوجود کہ وہ سمجھتے ہیں یہ صرف ایک اللہ سے مانگتے ہیں، ایک اللہ کو. میں احساس کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا معاملہ خراب ہوا تھا، اللہ کے وجود کا معاملہ نہیں خراب ہوا. اللہ کو کبھی کبھی وہ مصیبتوں میں اللہ ہی کو پکارتے تھے، یا رب کعبہ کی قسم جو کھاتے تھے تو کعبے کے رب کی قسم کا کیا مطلب؟ اللہ. پھر دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں، یعنی توحید بھی ان کے لیے کچھ اجنبی نہیں تھا، لیکن انہوں نے شرارتاً یا شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر کے اپنے آپ کو شرک کا شکار کر لیا تھا، شرک کے شکار ہو گئے. لیکن اللہ، ایک اللہ کا تصور کہیں نہ کہیں موجود تھا. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے کچھ اجنبی نہیں تھی. 40 سال آپ ان کے درمیان رہ چکے تھے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، رہن سہن، اخلاق اور کردار، تجارت، معاملات، ساری چیزیں ان کے سامنے تھی بالکل. یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے نبوت کے پہلے ہی آپ کو صادق کا لقب دے رکھا، آپ کو امین کا لقب دے رکھا تھا. بیٹھے رہتے اور کہیں حضور نظر آ جاتے تو کہتے ہمارا صادق آ رہا ہے. کتنا دلار تھا، کتنا لالن پالن کے حساب سے، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اوقات. کہتے تھے ہمارا امین آ گیا، ہمارا صادق آ گیا، اتنا ناز تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ان کو کوئی شبہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا، کہلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو کہیے کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا میرے بارے میں کبھی تم نے پایا کہ میں جھوٹ بولتا، کبھی میں کوئی خیانت کرتا ہوں؟ تو وہ بالکل اس کا انکار کرتا. ابو جہل کی بات نقل ہے حدیث کے اندر کہ اس نے کہا کہ میں یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا کہ محمد جھوٹے ہیں.
میں ہمت نہیں کر سکتا، میں کیسے کہوں گا کہ محمد جھوٹے ہیں جب پوری زندگی ان کے سامنے ہے. لیکن یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ بلال میرے گھٹنے سے اور میرے ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کے کھڑا ہے. یہ بات نہیں برداشت، بہت بڑی بیماری کا پتہ دے رہی ہے یہ بات. آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس لیے بھی سمجھ کر کے اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں. کوئی سمجھتے ہیں ابھی یہ تو پھر ہمیں اسی سطح پہ لے آئے گا جس پہ عام انسان ہے. پھر ہماری یہ چودراہٹ، ہماری یہ خدایا جو خداؤں کی طرح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسلط لوگوں پر، اس کا کیا ہو؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دعوت دی، توحید کی، اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت یہ دونوں باتیں ان کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں تھا. یعنی توحید کو بھی وہ دلیل کے بعد سمجھ جاتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تو وہ کچھ کہنا ہی نہیں تھا. وہ خود ہی کہتے تھے کہ آپ سچوں کے سچے، آپ امینوں کے امین ہیں. اور یہ بات اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت پختہ طور پہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سمجھدار، یہ بھی عمر ہے. یہاں تک کہ آپس میں اس زمانے میں نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کبھی تنازع ہو جاتا تھا تو بلا لیتے تھے کہ محمد کو بلا دو، وہ جو فیصلہ کر دیں گے. خود وہ بہت مشہور واقعہ ہے. بعد میں آپ کی عمر 35 سال یا 32 سال کی اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی تھی اور ہر تعمیر ہو رہی تھی اس کی. جب تعمیر کے دوران خانہ کعبہ کے دیوار میں حجر اسود کو لگانے کا معاملہ آیا تو مختلف لوگ جھگڑنے لگے، میں لگاؤں گا، ہمارا قبیلہ لگائے گا، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، اور خرید تھا کہ تلوار نکل آئے. اس بوڑھے آدمی نے کہا اللہ کے بندو، ایک اتنا اچھا کام کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہو اور آپ اپنی جھگڑا فساد کر رہے ہو، بالکل اچھی بات نہیں. ایسا کرو کل صبح میں جو سب سے پہلے یہاں آ جائے وہی فیصلہ کرتے، وہ مان لو، کوئی بھی آ جائے وہ جو بھی کہتے اس کو سب مان لو. سب لوگ خاموش ہو گئے. یہ ہوا کہ صبح فساد دیجیے جاتے تو لوگ صبح پہنچے تھے، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہلے سے. لوگ کہنے لگے بس محمد موجود ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے سب کو قابل ہوگا. لیکن حالانکہ کنڈیشن کے لحاظ سے حضور جو بھی فیصلہ کر دیتے وہ سب کو ہونا تھا، ماننا تھا سب کو. سب نے خود سے کر لیا تھا. لیکن اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ حل جیسے کیا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں. کسی کا دل نہ دکھا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی کو محرومی کا احساس نہیں ہوا. آپ سے فرمایا ایسا کرو ایک چادر لے آؤ. چادر لے آئے لوگ، آپ نے حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھ دیا اور کہا سارے قبیلے کے لوگ ایک ایک آدمی سب لوگ کنارے کنارے چادر پکڑ. سب لوگوں نے چادر پکڑ لی، لے کے گئے وہاں تک. اب سب شریک ہے اور آپ نے لے جا کر کے حجر اسود کو اٹھا کے وہاں لگا. سب مطلب کتنی حکیمت کتاب، کتنے حکیمانہ انداز میں معاملے کو آپ نے فیصلہ فرمائے. تو لوگوں کو صرف یہ نہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے ہیں، بہت امانت دار ہے، بلکہ یہ بھی کہ بہت حکیم ہے، بہت سمجھدار ہیں، معاملے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ حل کرنے کا طریقہ ان کو کا انداز آتا ہے. لیکن جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، توحید بھی سمجھ میں آ جاتی تھی دلیل دینے پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں تو وہ آپس میں خود ہی کہتے تھے کہ سچے اور امین ہیں. جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو آخرت نہیں سمجھ میں آتی. مشرکین مکہ کو، مشرکوں کو آخرت نہیں سمجھ میں آتی. وہ کہتے تھے کہ اچھا تو مر جائیں گے تو مرنے کے بعد زندہ کیسے کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے. قرآن میں ان کی جملے رکھا ایذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید، کیا ہم جب مر گئے سڑ گل کے مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھے گئے؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے. میں یہی نظام وزیر علیم، ہم کو کون زندہ کرے گا جب ہم رل مل جائیں گے، مٹی میں ایک دم مل جائیں گے تو کون ملے گا. تو قرآن نے اس سوال کا جواب بہت زیادہ دیا ہے. پورے قرآن کے اندر آخرت پر اچھا خاصا مضمون ہے. اگر قرآن مجید کو آپ یوں مضامین کے اعتبار سے کریں گے تو آدھا حصہ تقریباً آئے گا، آدھے سے زیادہ حصہ جو آخرت سے رہتا ہے. آخرت آئے گی، آخرت یقینی ہے. پھر یہ بھی بتایا آخرت کی ضرورت کیوں ہے، کیوں ضروری ہے آخرت کا آنا. یہ بتایا پھر آخرت آئے گی، پھر کیسے آئے گی. پھر آخرت آئے گی تو اس کے نتائج اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، وہ سب بہت تفصیل کے ساتھ. اور آپ کو میں سمجھوں کہ یہ تو قرآن مجید کی آیتوں کے اندر یہ سب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بہت محبت کے ساتھ، پوری خیر خواہی دستمندی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے
کہ دیکھو آخرت ایسے آئے گی، آخرت ایسے آئے گی، آخرت ایسے آئے گی، اس کے اندر یہ تباہی ہے، اس کے اندر یہ جو ہے حادثہ ہے، واقعہ ہے، یہ سب ایک ایک کر کے بتایا۔ تو یہ جو میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے کہا ہے یہ اسی عقیدے سے متعلق ہے، آخرت والے عقیدے، یعنی وہ لوگ آخرت کے بارے میں جو ان کے ذہن میں ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کرنے اور بالکل واضح کرنے کا وہ کیا ہے، قرآن مجید کے اندر انتظام کیا ہے۔ یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کچھ مناظر کے ساتھ شروع کی، اور یہ قرآن کا انداز ہے، بات کہنی ہے کچھ، سمجھانا ہے کچھ، اس کے پہلے ایک دو جملے ایسے لائے مکی صورتوں میں اس طرح کے بیشتر مثالیں ہیں، جب انسان بالکل بہل جائے تو یہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بظاہر انسان آسمان کے بارے میں اس کا کیا انداز ہے، یہ آسمان تو اٹل ہے، بالکل ایک دم پختہ اور جمع ہوا ہے، اس کو کون ہلا سکتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے، جب آسمان پھٹ جائے گا، سنتے ہی آپ ایک دم ہل جائے، یہ آسمان تو نہ جانے کتنی مدتوں سے جمایا، اتنا مضبوط، اتنا طاقت اور ستونوں سے جمع ہوا ہے، یہ کیسے پھٹ جائے؟ اللہ نے فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کواکب یعنی ستارے جھڑ جائیں گے، یہ قیامت کے مناظر ہیں، ابھی میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو یقین میں لانا ہے، کیا کہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ایک گھڑی آنے والی ہے کہ جب تم جان جاؤ گے تو تم نے آگے کیا بھیجا تھا اور تم پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، وہ گھڑی آئی۔ اس کو ذہن میں بٹھانا تھا، اس کو بٹھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ایک دن آئے گا کہ جن مضبوط آسمانوں کو تم سمجھتے ہو کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، یہ پھٹ جائیں گے، تار تار ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت قریب آ جائے گی بالکل اور ایک دم اس کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، تو پچھلے پہر کا وقت ہوگا جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام پہلے سور کو ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے تھے تب بھی، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہو گئے دنیا کے اندر تو منہ میں لے لیا، اب منہ میں لے کے کھڑے، جیسے اشارہ ہوگا سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی نہیں لیٹ ہو سکتا۔ اب دنیا وہاں پہنچ گئی ہے جب آپ منٹ میں بات نہیں ہو رہی ہے، اب مائکرو سیکنڈ اور نینو سیکنڈ میں بات ہو رہی ہے، سیکنڈ کے 1000ویں لاکھویں حصے پہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ جو کر دیا کہ اب آخری نبی آ گئے ہیں، مطلب اب آخری نبی کے بعد کچھ اور نہیں ہوگا، قیامت آئے گی، دو تب سے لے کے منہ میں کھڑے۔ تو جب وہ سور میں پھونک ماریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اس آواز کو ہر کوئی سنے گا، ہر کوئی سنے گا۔ جس بچے ماں کے پیٹ میں جس بچے میں روح ڈال دی گئی ہوگی وہ بھی اس آواز کو سنے گا۔ آسمان کی بلندیوں میں، زمین کی تہوں میں اتر جاؤ، کہیں بھی رہو گے، اس آواز کو ضرور سنو۔ تو جانتے ہیں وہ آواز اتنی تیز ہوگی، اس سیٹی جیسی آواز ہوگی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندروں میں بہت بڑے بڑے کچوے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا اسی طرح کی آواز۔ اور ہندوستان میں شنکھ ایک بجاتے ہیں، شنکھ، تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ شنکھ کی چھوٹی شکل ہے جو دنیا میں ہے، یہ قیامت کے حساب سے اسرافیل کے اس حساب سے وہ ایک شنکھ ہوگا، ایک سور ہوگا جب پھونکیں گے۔ اس میں آتا ہے کہ جب وہ آواز اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہوں گے اس وقت کہ انسان ایک دم اللہ کا انکار کر چکا ہوگا، اللہ سے بغاوت کر چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اب بالکل گنجائش نہیں بتایا ہوگا انسان نے اپنے اوپر کوئی رحم کھانے کا، تو اللہ رب العالمین کہیں گے اسرافیل اس آواز کو اور تیز کرو، اتنی تیز ہو جائے گی، اتنی تیز ہو جائے گی، اس جنگل سے جانور اور سانپ وغیرہ سب یہ آبادی میں آ جائیں گے، انسانی آبادی میں۔ یہ دکھانے کا طریقہ ہوگا، انسانوں کے سامنے سب کے ختم ہو جائے۔
دیکھیے لگاتار ابھی آپ ٹرین کے پاس انجن کے پاس کھڑے ہو جائیں اور اگر لمبی شل دے دیا اس نے تو آپ کو لگے گا کہ میرا دماغ کر دیا. دنیا کے اندر مثالیں ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو, میں بہت ادب کے ساتھ بات کرتا ہوں, آپ کسی بھی چیئر پہ ہوں, کسی بھی بزنس میں ہوں, کسی بھی مصروفیت میں ہو, ہمیں فکر آخرت کی ہے. آخرت کی فکر کمزور ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. اس لیے ہر لمحہ آخرت کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے. گھر میں ہے, بازار میں ہے, ملازمت میں ہے, کہیں کسی اور جگہ ہے, ہر وقت بس آخرت. منصب بچہ ہے, اس کو گوشت کھلا دیں, آخرت ہونا چاہیے. اے اللہ اس بچے کو نیک بنا دے, پروردگار اس کے حلال کرائے سے اس کی تعلیم و تربیت کی توفیق دے دے. اے اللہ اس کا تم میرے لیے کتنا نہ بن جائے کہ ان کے لیے میں کوئی غلط کام کرنے لگوں, کوئی حرام چیزیں کھانے پینے لگوں. ایسا ہر وقت تربیت, ہر وقت آخرت پیش نظر. جس میں آتا ہے کہ پھر آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ آسمان میں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی, تر تک کی کوئی آواز آنے لگی, اور پھر پوری کائنات ٹوٹ جائے گی. آج آپ سمجھتے ہیں کتنی قوت کے ساتھ سورج اور زمین ایک دوسرے سے آپس میں وہ ہیں. سورج بہت بڑی چیز ہے, زمین اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور زمین کو اتنی سی دوری پہ رکھا ہے کہ نہ سورج زمین کو کھینچ سکے, نہ زمین سورج کو کھینچ سکے, نہ زمین چاند کو کھینچ سکے, نہ چاند زمین کو کھینچ سکے. کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے, کوئی کسی کے حدود کی خلاف ورزی نہ کرے. جی یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. یہی جو نظام ہے یہی ٹوٹ جائے گا. یہ نظام ٹوٹ جائے گا, اور جب ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ سب جھڑنے لگیں گے, سب جھڑنے لگیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, جب ستارے جھڑ جائیں گے. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو اپنے ستارے ہاتھ سے لپٹ لیں گے, اور پوری کائنات کتنی بڑی ہے, میں نے کبھی ایک آدھ بار اشارہ گیا تو کہ یہ زمین کیا ہے, مریخ کیا ہے, زہرہ کیا ہے, مشتری کیا ہے, سورج کیا ہے. اور جو سورج اور یہ پورا اس کے ساتھ آج کا جو گروپ ہے, ایسے سمجھیے کہ 3 ارب اس طرح کے پریواروں کا, فیملیز کا دنیا میں اب تک انسان نے اندازہ کیا. اس کائنات کے بارے میں انسان کیا اندازہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے داہنی مٹھی میں لے لیں گے, ساتوں آسمان ایسے لپیٹ لیں گے, اور داہنی مٹھی میں پوری کائنات کو لے کر فرمائیں گے, غصے میں فرمائیں گے, بہت غصے میں اللہ رب العالمین ہوں گے, بہت جلال ہوگا. اللہ فرمائیں گے این القہارون این الجبارون, کہاں گئے قہر و ظلم کرنے والے, کہاں گئے ظلم و جبر کرنے والے لوگ, کہاں گئے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے. لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ جس میں آتا ہے 40 سال تک اللہ تعالیٰ سے غصے میں. لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہی ہے یار؟ کوئی آواز تو ہے گی کائنات سے کچھ نہیں. دور پھونکتے پھونکتے اسرافیل خود ختم ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوگا, اسرافیل کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے, سور پھونکا جائے گا, پھر نئے سرے سے زمین استوار کی جائے گی اور چپٹا کر دیا جائے گا. پھر اسی پہ حشر کا میدان برپا ہوگا, پھر ایک ایک آدمی کا حساب ہوگا. فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا تو کیا حال ہوگا. جب ستارے جو مضبوط آسمان میں سب نظر آ رہے ہیں جب جھڑ جائیں گے, کہاں جاؤ گے. ویسا بہار و فجرت, جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, سمندر تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی بھڑکتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ, سونامیز آ جاتی ہیں. ایسی ایسی لہریں, جس کو میں نے اس موقع پہ اشارہ کیا تھا کہ اس کی کیسٹس آ گئی ہیں, جو پچھلی جو ایک سونامی ابھی جاپان کے اندر جو آئی تھی, اس کی کیسٹ کب کب آ جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بالکل ایسے ایسے بیٹھتی چلی جاتی ہیں, بڑے بڑے جہاز الٹ کے پلٹ کے ختم ہو جاتے ہیں. کم سے کم 50 فٹ اوپر پانی ایسے آ رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے, اور تھوڑی دیر میں سب ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین جب اس کو پکڑنا چاہے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ سمندرات جو آپ کو نظر آتے ہیں, انہیں سمندروں میں کل اللہ تعالیٰ ان کو بھڑکا دیں گے. ایک حدیث جو روایت کے حساب سے معلوم ہوتا ہے, پہلے سمندروں میں ایک طوفان آئے گا, اور طوفان کے بعد وہ سارا جو لہریں اٹھ رہی ہوں گی وہ سب آگ میں بدل جائیں گی. اتنا بڑا سمندر, 2/3 زمین کا سمندر ہے, پورا سمندر آگ میں بدل جائے. اس کا اشارہ میں کر چکا ہوں کہ خود پانی 2 گیسوں کا مجموعہ ہے, دونوں گیسوں کو الگ الگ کر دو, تھوڑی سی گرمی ہو بدل جائے, آگ میں ہو جائے.
हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक जल जाने वाली एक गलन। अल्लाह फरमाते वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, जब समंदर फंस जाएंगे कहाँ जाओ। ये मनाजिर अल्लाह ताला ने इसलिए रखे कि इंसान कम से कम सोचे कि उसको अल्लाह के सामने कितना कमजोर है वो। अल्लाह ताला अपनी कुदरत का मुजाहरा करने लगेगा तो कोई भाग नहीं सकता है, कोई बच नहीं सकता है। अखबार उर्दू अखबार में आज एक फोटो आया हुआ है, आज मेरे शहरों में आप देख लेंगे, 7 मंजिला एक जहाज पिछले का समंदर में डूब गया, 20,000 लोग करीब थे उसके साथ, 4-5 आपके 4,000 के आसपास। और उसके अजीब गरीब बात है कि डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा हम गौर की निगाह से, दिल की निगाह से तो कह नहीं लगता कि इंसानियत का भी जहाज डूब रहा है। पूरी दुनिया में इंसानियत जिस मरहले में है, क्या इंसानियत का जहाज डूब नहीं रहा है? अल्लाह से बेताल्लुकी, अल्लाह से दूरी, दीन से दूरी, हक से दूरी, रसूल से दूरी। तो क्या सिर्फ जदीद तालीम पढ़ लेने का नाम इंसानियत की तरक्की हो जाएगा? इंसान अल्लाह से दूर होकर के एक एक पल अपनी तबाही को बुला रहा है। तो फरमाया जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती आयत पिछली सूरे में गुजर चुकी है। यहाँ वइज़ल बिहारु फुज्जिरत कहा है और पीछे कहा है वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, समंदरों में आग भड़का दी जाएगी। इतना कहने के बाद फरमाया वइज़ल क़ुबूरु बु'थिरत, और जब कब्र खोल दी जाए। बिल्कुल तुम्हारी बात है। अभी तो आसमान की बात थी, अभी सितारों की बात थी, अभी समंदर की बात थी, अब तुम्हारी बात है क्या कि वइज़ल क़ुबूरु बु'थिरत, जब कब्रें खोल दी जाएंगी। कुरान ने दूसरी कहा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अज़दाति इला रब्बिहिम यंसिलून, जब दोबारा सूर में फूंक मारी जाएगी तो तुम सब अपनी अपनी कब्रों से निकल करके अपने रब की तरफ भागने लगो। सूरह यासीन क्या है? तो फरमाया जब कब्रें खोल दी जाएंगी, फरमाया अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, कब्रें खोल दी जाएंगी और इंसान कब्रों से निकल के अपने रब की तरफ भागने लगेगा। हश्र का मैदान और अदालत का मंजर सामने आ जाएगा। हर इंसान जान लेगा कि उसने क्या आगे भेजा था और ये भी जान लेगा कि क्या पीछे छोड़ा। और अगर कोई चीज हो उसके जहन में नहीं आएगी, देखिए ये बहुत अहम बात है। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कहीं कोई तजर्बा आया हो तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। कभी आपको अगर लगा हो कि अब मैं आज नहीं बचूंगा, ऐसे बीमार हो गए ज्यादा, कोई हार्ट बीट तेज हो गई, कोई मामला हो गया, तो आपको साफ लगेगा, आपको महसूस हो क्या होगा, कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी एक रेल में घूम गई, एक्शन से लेकर तक सब नजर आ जाए। ये अल्लाह ताला ने इंसान के तख़य्युल और सोचने की क़ुव्वत में इसको बाकायदा रखा है। इंसान खुद अपनी जिंदगी को एक बार ऐसे देख लेता है, इतने कम लम्हे में देखता है कि सोचा नहीं जा सकता है। पूरी जिंदगी तकरीबन उसको अपने मुशाहिदे में एक बार नजर आ जाती है, मैंने क्या किया। फरमाया अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर एक जान लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था। आगे क्या भेजने का मतलब है अल्लाह के यहाँ के लिए क्या ज़ख़ीरा किया था, अल्लाह के यहाँ के लिए क्या अमाल किए थे, कौन से अमाल भेजे। वो अमाल अगर खराबियों के हैं बहुत तबाही, अमाल अगर खैर के हैं बहुत मुबारक की बात की बात। और ये भी जान लेगा आखिरत पीछे क्या छोड़ा है। यहाँ ये बहुत अहम बात है। ये चीज है जो दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, मरने की बात तक तो आ जाते हैं लोग। ईसाइयत कहती है कि हजरत ईसा ने अपने सूली पर दे करके सबका कफारा अदा कर दिया है, हम जो भी गुनाह करेंगे निदामत का इजहार कर दें तो सब माफ हो जाएगा, क्योंकि बकरा कुर्बानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। बिल्कुल गलत बात है, कोई किसी की कुर्बानी नहीं देता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमामुल अंबिया हैं, आप तमाम नबियों के इमाम हैं। फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं नहीं कह सकता कि मैं पहले जिंदा किया जाऊंगा, मुझे पहले जिंदगी दी जाएगी या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि जब होश में आऊंगा तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श इलाही का पाया पकड़े कब पकड़ा। तो यहाँ अल्लाह ने ये हर एक जान लेगा कि उसने कल के लिए क्या भेजा था, आगे के लिए, और पीछे क्या छोड़ा था। पीछे छोड़ने का मतलब ये है कि अगर हमारे जिम्मे हमारे बच्चों की तरबियत है, हमने ये काम नहीं किया, बच्चे बिगड़ गए,
اور معاشرے کو بگاڑنے کا ذریعہ بن گئے، یاد رکھیے جب تک ان بچوں کے ذریعے بگاڑ پھیلے گا ہمارے کھاتے میں لکھیں گے کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور ہر ایک اپنی نگرانی والی چیزوں کے بارے میں جواب دے گا۔ جس شخص نے پیچھے چھوڑنے کی بات، اگر آپ نے کوئی مدرسہ قائم کر دیا، کوئی مسجد بنا دی، کچھ لوگوں کی خدمت کے لیے، کوئی ویلفیئر کے لیے کوئی پروگرام شروع کر دیا، جب تک وہ پروگرام چلے گا اگر آپ مخلص ہیں تو آپ کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر آدمی کا حساب و کتاب اس کے مرنے کے ساتھ نہیں کر سکتا، کر سکتا بھی ہم مرے ہمارا حساب و کتاب ہو جائے، آپ نے کرنی کبھی کہیں کر رہے ہیں چھوڑ دیا آپ کا لیکن اللہ کے یہاں نہیں، اس لیے کہ آپ نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کے اثرات دنیا میں کب تک مرتب ہوتے ہیں اس کو ابھی فائنل نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ کے مرنے کے ساتھ ہی آپ کا حساب فائنل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ نے مرنے کے بعد دنیا میں کیا اچھے اثرات چھوڑے۔ ایک آدمی نے مان لیجیے مدرسہ کھلا، اسکول کھلا، اس نے ماڈرن ایجوکیشن اور دینی تعلیم، اللہ سے تعلق سے روحانی تعلیم کا پورا انتظام کیا، 1 آدھ سال رہا، اس کے بعد دنیا سے چلا گیا اور اب اسکول چل رہا ہے 500 سال تک، 400 سال تک، تو کیا اس کو اس میں سے حصہ نہیں لے گا؟ آپ کو کہہ رہی ہے یہ ایک نیک کام اللہ کے بندے نے شروع کیا تھا، دوسروں کو ایک راستہ ملا اور اس کام کے ذریعے وہ خدمت ہو رہی ہے، اس کو اس میں سے تب تک حصہ ملنا چاہیے جب تک وہ کام۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدمی جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ فرمایا اب یہاں سے انسان کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ، انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اب یہاں سے ہر انسان مخاطب ہے۔ یہ سورہ آپ اگر تھوڑا سا ٹھیک سے دیکھ لیں، اپنے کسی بھی غیر مسلم دوست کو پڑھتے فرمایا اللہ نے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھ کو اپنے مہربان پروردگار کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کوئی ایکسپشن نہیں، ہندو، عیسائی، بودھ، جین، یہودی، کچھ نہیں، سب مراد ہیں۔ اے انسانوں، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے مسلمان، سیدھے کہا اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے مہربان رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب اللہ کے تعارف لے کر آئے تو کیا مہربان رب ہے، رب ہے، رب کے اندر تو خود ہی مہربانی شامل تھی، پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، لیکن اس کے ساتھ کریم لگایا، بڑا مہربان۔ اے انسان، کس چیز نے اپنے مہربان رب کی طرف سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے توازن دیا، ہاتھ پاؤں سے سالم بنایا، پھر ناک کیسی ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، ایک خوبصورت توازن کی۔ اللہ تعالیٰ کا پلان کتنا اچھا ہے اور کتنا ایکسلنٹ ہے۔ آپ پوری دنیا میں 6 ارب آبادی ہے، آپ پورے انسانوں کو جمع کر لیجیے کسی ایک جگہ، ایک دم ملتے جلتے لوگ نہیں پا سکتے ہیں۔ دو اگر ٹوئنس بھی ہوتے ہیں، جڑواں بھی ہوتے ہیں، جانتے ہیں اللہ کوئی نہ کوئی فرق رکھتا ہے اس کے درمیان۔ وہ اللہ تعالیٰ گویا اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہماری تخلیق کی قوت ایسی ہے کہ ہم اس وقت 6 ارب انسان ہیں تو 6 ارب کے 6 ارب چہرے دے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ نے ایک جیسا نہیں بنا سکتے تو اس کو بھی ثابت کر دے رہے ہیں، جڑواں ایسے بنا دیتے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے گاؤں کہتا تو میں 2 لوگ بچے تھے، دو ساتھی تھے، دونوں بھائی تھے، دونوں ایک جیسے بالکل۔ ان کے ہیڈ ماسٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچے اگر ایک جیسے کپڑے پہن کے چلے آتے ہیں تو مجھے پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں کیسے بلاؤں، اور دونوں ایکسٹرا نمبر پاتے تھے۔ ایسی تو غریب بات، ایکسٹرا نمبر ایگزام میں پاتے تھے عموماً، اور ایکسٹرا سروس کیا دونوں نے، اور ایک ہی پوسٹ پر ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں اتنا سروس کیا دونوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی دکھاتے تھے کہ ہم بنانا چاہیں تو ایک جیسا بنا سکتے ہیں، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ ہمارے کارخانے میں کمی نہیں ہے نقشوں کی، ڈیزائن کی، ہم کیسے کیسے چہرے بنا لیں گے تم کو۔ تو فرمایا خلقک فسواک فعدلک، تم کو پیدا کیا، تم کو درست کیا، توازن متوازن بنایا، بیلنس بنایا، اور پھر نفس سے درست کر کے چاہا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت تمہیں چاہا اٹھا کے کھڑا کر۔ اے انسان، اس پروردگار کی طرف سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، کیا ہم مخاطب نہیں ہیں کہ ہمیں کس چیز نے اپنے مہربان پروردگار کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کر رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، ہم آخر اس کو کیسے بھول جاتے ہیں؟
ہم کیسے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیسے اس کی مہربانیوں کو ہم بھول جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اب بتایا اللہ تعالیٰ نے، اب وہ بات رکھی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں تم دھوکے میں پڑے رہتے ہو، کیوں تم جو ہے تمام پھر نشانیوں کو بتا دینے کے باوجود تمہارے اندر کیوں غفلت ہے، کیوں تم نہیں صحیح ہو رہے ہو، کیوں نہیں اپنے آپ کو درست کر رہے ہو؟ تو اس کی اصل بیماری، اصل جو مرض ہے وہ اللہ نے بتایا، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ تم آخرت کو جھٹلاتے، یہ ہے بات۔ ان تمام آثار اور نشانیوں کے باوجود اگر تمہارے اندر غفلت ہے، تم راستے سے ہٹ کے چل رہے ہو، تم دنیا کے لیے ایک دم جی رہے ہو، اللہ کو نظر انداز کر رہے ہو، بالکل بار بار یاد دہانی، بار بار توجہ دلانے کے باوجود تم اگر نہیں درست کر پا رہے ہو اپنے آپ کو، تو اصل بیماری اللہ نے بتائی۔ اب دنیا تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے، ہم بہت بزی رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتے، بہت بزی رہتے ہیں، سب تلاوت نہیں کر پاتے، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، سب کیا کریں، بچوں کو رکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دو دیجیے، تو کہتے صاحب بہت مصروف رہتے ہیں، یہاں بزی، وہاں بزی، یہاں میٹنگ، وہاں، جس کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہے اللہ کے یہاں، اس کے لیے فرصت نہیں ہے انسان۔ بیشتر اچھے خاصے نیک اور دیندار گھرانے تباہ ہو گئے، اس لیے کہ ان کے گھر کے ذمہ داروں نے اپنے گھر پہ وقت دینا کم کر دیا، وہ مجلسوں میں رہنے لگے، وہ جلسوں میں رہنے لگے، بہت زیادہ اپنے گھر کے بچوں پہ توجہ نہیں دی، گھر سے دین نکل گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ دین کو جھٹلاتے ہو۔ دین سے مراد یہاں اسلام اس طرح نہیں ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، جزا و سزا، جس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے آپ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک ہے بدلہ دینے کے دن کا، ایک دن کا مطلب طریقہ ہوتا ہے اور ایک دن کا مطلب جزا و سزا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو، تم جھٹلاتے ہو کہ قیامت کی ایک دن قیامت قائم ہوگی، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حشر و نشر ہوگا۔ حالانکہ ہم لوگ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم نے سے کوئی انکار کر آیا ہوگا؟ لیکن ہماری زندگی اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ ہم جھٹلائیں بھلے نا، لیکن آخرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتی ہے، آخرت ہماری نگاہوں میں کمزور ہونے لگتی ہے۔ ورنہ آدمی پھر وہ باتیں نہیں کر سکتا ہے کہ آدمی کی زندگی بیلگام ہو جائے، آدمی کی زندگی بالکل راستے ہٹ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ تم آخرت کے جزا و سزا کو انکار کرتے ہو، جھٹلا رہے ہو۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم تو جھٹلا رہے ہو، حالانکہ ہم نے تمہارے اوپر نگراں مقرر کر رکھی ہے، ہم نے تمہارے اوپر باقاعدہ سپروائزرز مقرر کر رکھے ہیں، دو کرامن کاتبین، دو بزرگ لکھنے والے۔ بزرگ یہ کیوں اضافہ ہوا؟ وہ لاوالی لوگ نہیں ہیں، غافل نہیں ہو سکتے، تمہارے کچھ دینے سے ان کی رپورٹ نہیں بدل سکتی۔ اب آپ دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا آفیسر ہے، اگر رپورٹنگ اس کے آپ محلے کے بارے میں یا کسی کرائم کے بارے میں رپورٹ کرنا ہے، کیا ہوگا؟ اگر آپ کے پاس نقدی زیادہ ہے، رپورٹ دوسری ہو سکتی، رپورٹ لکھی جا چکی ہے، فائنل مرحلے میں آ رہی ہے، بدل جائے گی، یہاں تک کہ پوری رپورٹ ہی ختم ہو سکتی۔ لیکن ان کو کیا بتایا؟ وہ جو لکھنے والے کرامن، بزرگ ہیں، بڑے ایماندار، بہت اپنے اصول کے پابند، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک چیز مائنوٹلی واچ کر کے اس میں لکھنے والے کرامن کاتبین۔ فرمایا ہم نے تم پر نگراں مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، دو بزرگ لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے۔ آپ انہیں سمجھیے، اللہ تعالیٰ قسم ہم لوگوں کے فرض رحم فرمائے، ہم بیٹھے ہیں گھر ہی میں بیٹھے ہیں، کسی کی برائی کر رہے ہیں، ہم گھر میں دوستوں کے ساتھ ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، انسان کو احساس ہو جائے کہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے تو یقیناً رک جائے گا، یقیناً سوچنے لگے گا، یقیناً گھبراہٹ آ رہی ہے۔ اور ایسے رپورٹر جن کو نہ خریدا جا سکتا ہے، جن کو نہ ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے، نہ پریشر میں لیا جا سکتا ہے، کہ یعلمون ما تفعلون، وہ ایسے بزرگ لکھنے والے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتے ہیں۔ تو دیکھو اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، وہ جو بدلہ اور جزا اور سزا کا دن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اب کوئی نوجوان ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرے، یاد رکھیے اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں فرمایا نوجوانی کے بارے میں. جوانی کیسی عمر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جو جوانی میں کی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب؟ کیوں ایسی بات کہی گی کہ اللہ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جو جوانی میں کی جائے؟ مطلب جوان ہوتا ہے انسان تو بہت ساری خواہشات، بہت سارے اٹریکشن، بہت ساری رنگینیاں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اپنی طرف گھمانے کی کوشش کر رہی ہیں. ایسے میں ان سب کو تھوڑا ہٹا کر کے، ان سب سے اپنے آپ کو روک کر کے اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے. ظاہر ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک بوڑھے آدمی کے اندر وہ ولولے کہاں سے آئیں گے جو ایک جوان کے اندر ہے؟ بوڑھے آدمی کے اندر تو وہ ساری باتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. اگر ایک اور رنگینیوں سے اتنا آپ متاثر بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جوان کو اسی لیے کہا گیا کہ جب جوان اللہ کی بندگی کی طرف آتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بہت تو فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. جو ابرار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جنہوں نے اس جزا و سزا کے دن کو یاد کر کے اپنے اعمال کی زندگی کے اپنی زندگی میں اس طرح سفر کیا، تجارت کر رہا تھا، معیشت کے کام میں دوڑ دھوپ کر رہا تھا، کسی ذمہ داری پہ تھا. آپ سے بات کر دوں کہ بڑے سے بڑے مناسب پہ بھی آدمی ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری کا معاملہ ہوتا ہے تو بالکل چونکا ہوا رہتا ہے، چونکا ہوا رہتا ہے. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابو بکر کا نام کون مسلمان دیا؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ صبح صبح باغ میں آ جاتے، چڑیا چہچہاتی ہیں، صبح صبح نکلتی ہیں اپنے اپنے دانوں کے لیے، چگنے کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں. خوب چو چو کی آواز آتی ہے. چڑیوں سے مخاطب ہوتے، کیسی چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، جہاں چاہو چلو چگو، جہاں چاہو دوڑو کھاگو. تمہیں آخرت میں جواب بھی کر دو ہم نے. ابو بکر کے بڑی اسی جو ہے ابو بکر کا عجیب حال ہے کہ یہاں دنیا میں بھی ڈرا ڈرا سہما سہما تو ہے ہی ہے، لیکن ابھی بھی آخرت کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ جانے کیا معاملہ ہے. تو یہ اس دن کی تیاری، اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اور جو لوگ اس احساس کے ساتھ دنیا میں رہیں گے، کام کریں گے، زندہ رہیں گے، تو فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہوں گے ان نعمتوں میں، وان الفجار لفی جحیم، اور جو سرکش ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ جو چل رہا ہے. یہ ہے اصل رزلٹ. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ ہم اگر ہم نعمتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو نعمتوں والا کردار اپنانا پڑے گا. اور اگر ہم نہیں توجہ کریں گے، سرکشوں والی زندگی بسر کریں گے تو ٹھکانا بہت کرنا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، وہ بتانے لگی کہ میں راستے میں جا رہا تھا، ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا. یہ احساس ہونا چاہیے ہم بھی دین کے دائی ہیں، ہم بھی دین کے مبلغ ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے. اور اصل بات کی طرف لانا بہت ضروری ہے. اصل بات کی طرف، یعنی میں سوچ کر رہا ہوں کئی بار ایسا ہوا ہر مسلمانوں سے بات ہوتی ہے، ایسا ہے تو ویری فرینک، بہت ہی تکلف کے ساتھ ایسا ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. آپ سے بغیر کسی تکلف کے بات کرتے ہیں کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی آدم کے اولاد ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ جنت میں رہیں. بس اتنا چاہتے ہیں ہم. اب اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو بھی یہ بات کہیں گے، اس لیے کہ اگر آپ ناراض ہو کے ہمیں گالی بھی دیتے ہو تو یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ چلو گالی کا کیا ہے، ایک آدمی آنکھ میں چلا جائے، یہ ہم نہیں بتا سکتے. تو وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک بھکاری مل گیا، اس نے انگریزی میں بولا، اس نے کہا سر $1 سر $1، $1 دے دیجیے سر، دے دیجیے. تو انہوں نے ایسے پوچھا پر واٹ، کس لیے؟ یہی جو اصل بات ہے یہی انہوں نے رکھی اس وقت. اس نے کہا آئی وانٹ ٹو گو ٹو مائی ہوم، میں اپنے گھر جانا تھا. ان کا نام شمیم صدیقی ہے، بہت جہادنی ہے، اللہ نے بہت آیانہ جذبہ رکھا ہے. کہنے لگے ہوئی ہوم، کس گھر جانا چاہتے ہو؟ آئیدر ہیون اور ہیل، جنت یا جہنم، کس گھر جانا چاہتے؟ تو جو بھکاری تھا ایک سب کو پکا دیا، اس نے کہا سر آپ کیا کہنا چاہتے؟ کہا میرے بھائی انسان کا حقیقی گھر یا تو جنت ہے اور یا تو جہنم، تو تم کس گھر جاتے؟ اس نے کہا سر آپ مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ نے تو ایسی بات چھیڑ دی ہے کہ میں اس طرح کو بھی سوچا ہی. بتاتے ہیں کہ میں اس کو اس پاس میں لے گیا، گجر ہے قریب 1.5-2 گھنٹے، میں نے اس کو سمجھایا
ایک دم پھوٹ کر رونے لگا. کہا ہم اس کو کلمہ پڑھا دیجیے جو مجھے جہنم میں لے جائے. اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا, لے گئے اسلامی تربیت گاہ میں, وہاں اس کو داخل کر دیا گیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب احساس ہو جائے گا کہ ان الابرار لفی نعیم, نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, وہ ان الفجار لفی جحیم, اور سرکش اور بدکار لوگ بھٹکتی راہ میں ڈالے جائیں گے. آج آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ابھی پچھلے دنوں ٹھنڈ پڑ رہی تھی نا, کتنی سخت ٹھنڈ تھی, آدمی کا نکلنا مشکل ہو رہا تھا. آپ کو میں کروں طالب علم کے زمانے سے, اس زمانے میں میں نے ایک حدیث پڑھی, تو حدیث مجھے زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے موقع پر, اس موقع پر اللہ تعالیٰ دنیا کے بہت بڑے بادشاہ کو, بہت بڑے رئیس کو, بہت زیادہ دنیا میں آرام و آسائش سے رہنے والے کو, جس نے کبھی تکلیف اور بیماری اور پریشانی کا منہ نہیں دیکھا ہوگا, اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو ذرا سا جہنم میں غوطہ دے کے لاؤ. فرشتے اس کو غوطہ دے کے لائیں گے. اللہ پوچھیں گے کہ بتا کتنا آرام کیا تو نے. اتنی دیر تو اس کا اثر ہوگا, وہ کہے گا اللہ میں نہیں جانتا کہ آرام, میں جانتا ہی نہیں کہ آرام. ایک مومن بندے کو لایا جائے گا, دنیا میں بہت ستایا گیا ہوگا, بڑی پریشانی میں رہا ہوگا, انتہائی درجہ کی الجھنیں اس کو درپیش رہی ہوں گی. اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو ذرا جنت میں لے جا کے آؤ, پھر لے آؤ. جنت میں جائیں گے. دنیا میں ایک ایک لمحہ انتہائی تکلیف کا گزرا تھا ان کا, جنت میں لے جا کے لائیں گے واپس. اللہ پوچھیں گے میرے بندے دنیا میں کتنی تکلیف اٹھائی تھی تم؟ کہیں گے اللہ میں جانتا ہی نہیں تکلیف کس. یہ بات نہیں جا رہی. اگر آج دین کی وجہ سے ہمیں پریشانی اٹھانی پڑی, دین کی وجہ سے ہمیں کوئی رحمت پیش آ گئی, اللہ فرماتے ہیں نعمتوں میں آ جاؤ گے, نعمتوں میں دل چھوٹا نہ کرو. اگر خرچ ہو رہی ہے پریشان کر دو بلا وجہ, ارے ہم ایسی نعمتوں میں تم کو لائیں گے, بھول جائیں گے ساری بات. تو میں تو آپ سے ایک اتنا بات کر رہا ہوں, میں خود ہی سوچتا ہوں کبھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مغفرت کر دے, ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. اگر آج دنیا کی ساری مخالفتیں اور پریشانیاں جتنی کچھ ہیں, جتنی رہی ہیں یا ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا لیں, ہماری سر پہ دست میں شفقت رکھیں اور ہمیں کہیں کہ بھائی میں تمہیں اپنے ہاتھ سے جامع کو سر پلانا چاہتا ہوں, کون مصیبت یاد آئے گی, کون پریشانی یاد آئے گی. یہ ہے اصل بات. اس پر یقین کمزور ہو گیا ہے ہمارا, معاف کیجیے گا, چاہے ہم کم پڑھے لکھے ہوں یا زیادہ پڑھے لکھے ہوں, ماڈرن ایجوکیشن پہ ہوں یا دینی بیک گراؤنڈ سے, یقین کی بات ہے اصل. یہ یقین کمزور ہو جاتا ہے. فرمایا ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے, وان الفجار لفی جحیم, اور بدکار اور سرکش لوگ بھٹکتی ہوئی آگ میں. یصلونھا یوم الدین, اس بھٹکتی ہوئی آگ میں وہ اس بدلہ دینے کے دن ڈالے جائیں گے. اس بدلہ دینے کے دن اس بھٹکتی ہوئی آگ میں وہ ڈالے جائیں گے. وما هم عنھا بغائبین, پھر اس سے وہ کہیں غائب نہیں, بھاگ نہیں پائیں گے, کہیں وہاں سے نکل نہیں پائیں گے. پھر وہ اب کوئی بھی ذریعہ وما للظالمین من انصار, مدد کرنے والوں ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار مدد نہیں کر پائے گا. وہ دن اتنا سخت ہوگا, تو اس دن کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ کر رہا ہوں, اپنے عزیز نوجوانوں سے بتانا چاہتا ہوں, آج دنیا کی جیسی بھی خوش ہے دنیا, تو میں محسوس کر رہا ہوں فحاشی اور ریانیت ننگی ہو کر کے بالکل سامنے آ, ذرہ برابر کوئی لحاظ نہیں رہ گیا ہے. ایسے میں ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, ایسے میں اپنے آپ کو روکنا ہے اور دین پہ قائم رہنا ہے. دین پہ قائم رہنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جگہ تھا, وہاں ایک بیٹی وہ ڈاکٹر ہے, ایمان لائی ہے. اس کے انداز سے وہ ہمارے گھر آتی ہے تو بچے اتنا خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں ابو, ان کا نام عائشہ رکھا گیا ہے, کہتے ہیں کہ ابو ان کو تو دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے, ایک ایک چیز بالکل وہ جاننا چاہتے ہیں, اسلام کیا کہتا ہے, آخرت میں کیا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے, اور گھر میں کیسے رہنا چاہیے, شوہر کے کیا حقوق ہے, ساری چیزیں. اب ظاہر ہے ابھی تو ایک دوسرے نظام میں تھی, ابھی ایک دوسرے نظام میں آ گئی, یہاں پہ کوئی بات نہیں معلوم تھی. یہ جاننے کی طرف جب لوگ اپنی دین کو جانیں, خلوص کے ساتھ اس پہ عمل کرے, تو وہ اللہ کی نعمتوں میں رہے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ دیکھو جو لوگ سرکش ہوں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے, اور اس میں وہ آخرت میں اسی میں پڑے رہیں گے, وہاں سے غائب نہیں ہو پائیں گے. آگے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین, تم کیا جانو کہ وہ بدلہ دینے کے دن کیا ہے, جزا و سزا کا دن کیا ہے.
اور پھر کہا وہی جملہ پھر کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ وہ بدلہ دینے کا دن کیا ہے، وہ جزا و سزا کا دن کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب میزان قائم ہو جائے گی اور آدمی کے اعمال تولے جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، یہاں تک کہ مجھے بھی کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اتنے سخت مرحلہ ہوگا وہ. تو فرمایا کہ تم کیا جانو کہ وہ بدلہ دینے کے دن کیا ہے. ایک دم ہول طاری کر دینے والی بات، ایک دم گھبرا دینے والی بات. یہ پوری سورہ کا اندازہ اپنے جو آیات میں پڑھی ہیں آپ خود اندر کیجیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بس اس تیاری میں لگ جائیں، وہ تیاری جس میں ذرا سی بھی غفلت تم کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے گی، اس تیاری میں لگ جاؤ. تو فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ وہ بدلہ دینے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی بھی جاندار کسی دوسرے جاندار کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی کو کسی کے بارے میں کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ لیجیے. ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، سب کوئی عیسائیوں والی باتیں آ گئی ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کا دامن پکڑ کے میں چل جائیں گے، ہم فلاں کے ہیں، ہم فلاں کے. ارے صاحب انبیاء تک کا حال یہ ہوگا تو نفسی کیا نہیں پڑے. صحیح حدیث شفاعت والے حدیث سے پڑھے تو دل رہ جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے جن کا معاملہ ذرا خراب ایسا لگ رہا ہوگا کہ اللہ کیا نقصان میں پڑ جائیں گے. وہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے، آپ ابو البشر ہیں، آپ ہم سب کے دادا جان ہیں. تو کہیں گے نہیں بھائی، اللہ کہے گا ایک بار مجھ سے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں پا. تم ابراہیم نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، ایسے ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. تو کہیں گے نہیں ایسا ہے، آپ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی سے لوگ میرے پاس آئیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے، شفاعت کیجیے. تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں جا کر کے سجدے میں پڑ جاؤں گا، بالکل سجدے میں پڑا رہوں گا. فرشتہ ہے مطلب آپ کیا کیوں سجدے میں ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں محمد، کہیے جو بات کہیں گے وہ قبول ہوگا. تو اللہ کے قبول فرمائیں گے اللہ ان لوگوں کو بخش. ایک تعداد پہلے ہوگی، یہ تعداد ہوگی، یہ تعداد ہوگی. میں صرف آپ سے اتنا اشارہ کر دوں طویل حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہاں اختیار نہیں ہوگا کسی کا. جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ سے بھیک مانگا جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ سے سفارش اور گزارش کی جائے گی. کسی کا اختیار نہیں ہوگا کہ اللہ نے آج ہم یہ ہمارے آدمی ہیں یہ کیسے چلے جائیں گے ادھر، ایسا نہیں ہونے والا ہے میرے بھائی. اللہ نے فرمایا ابھی نماز میں آیتیں پڑھی گئی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ روح و ملائکہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، اور وہی بولے گا جو صحیح بات ہے. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی بھی جاندار کے بارے میں کسی کو ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کسی کو کسی کے بارے میں ذرہ برابر اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور تمام معاملات بس اللہ کے اختیار میں ہوں گے، تمام معاملات بس اللہ کے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صحیح بات یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نظروں سے جو چیز اوجھل ہو جاتی ہے، اکثر و بیشتر اوجھل ہو جاتی ہے، وہ آخرت کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے کچھ باتوں پہ فیصلہ لگا رہے تھے، کوئی بات آپ فرما رہے تھے. باہر آئے آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کسی بات پہ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بہت ہنس رہے ہیں. اسلام نے ہنسنے سے منع نہیں کی، لیکن آپ پوری حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قہقہے لگاتے ہوئے اچھل اچھل کے ہنستے ہوئے کبھی نہیں پائے. جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا، جن سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں دی. حدیث میں آتا ہے چند بار ایسا ہوا ہے جب آپ اتنا ہنس پڑے ہیں کہ آپ کے دانت نظر آئے. باقاعدہ اردو میں کتاب آئی ہے تبسم ہائے نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم کب کب آپ کے چہرے پہ آیا، کب کب آپ کے چہرے پہ ہنسی دیکھی گئی، حدیث میں جس کا ذکر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو بہت اچھل کے ہنس رہے تھے آپ سے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات، لوگوں لذتوں کو کاٹنے والی کو لذتوں کو کاٹنے والی کو کثرت سے یاد کرو. میں آپ کو بہت زیادہ ہنس کر رہا ہوں، کوئی میں اس
لیے نہیں کہ میں اپنے کو بھی اور آپ سب ہم سب لوگ اس کا خیال رکھیں کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی. ہم کہیں بھی کوئی بات دیکھیں، اسلام نے نہ تو ریسرچ سے روکا، نہ اکتشاف سے روکا، نہ ترقی سے روکا جی، لیکن اسلام نے یہ ضرور کہا کہ اس دنیا سے محبت نہ کرنا. من حب دنیا ہو فقط اثر آخرت، جس نے دنیا سے محبت کر لی اس نے اپنے آخرت کو کھا. حضرت عامر علیہ الرحمٰن نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانا نہیں حرام کیا ہے، لیکن دنیا سے محبت کو حرام کر دیا. تو دنیا کو کمائیے اپنی ضرورت کے لیے حلال ذرائع سے، لیکن محبت تو بس آخرت ہے اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار مجھ ناقص و کمزور کو بھی اور آپ بھائیوں دوستوں کو بھی اور تمام اہل ایمان جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں ان کو تو بدل دو. اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق مانگے اللہ سے کہ پروردگار ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو بار بار دنیا کی لذتوں دنیا کی رنگینیوں کی طرف ہمارا ذہن لپک جاتا ہے اور آخرت پیچھے پڑ جاتی ہے، اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اور دوسرے یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الانسان کہا ہے تو ہمیں تمام انسانوں کو اس بات کو بتانا ہے کہ اے انسانوں آخر کس چیز نے تمہیں تمہارے رب کی طرف سے غفلت میں ڈال دیا. میں 2-3 دنوں سے بہت شدت سے ایک چیز پہ سوچ رہا ہوں اور آپ سے اس طرح سے شرمندگی ہوتی ہے کہ ابھی اب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، ابھی خوب جلسے ہوں گے، خوب جلوس نکلیں گے، خوب جھانکیاں نکلیں گی، لیکن کیا کے لیے ذرا سا سوچیں کہ کیا اس ملک کے انسانوں کو ذرہ برابر ہم خبر ہونے دیتے ہیں کہ بھائی آج کس ہستی کا جنم دن منا رہے ہیں. جنم دن منانے کی بھی کوئی وہ نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ہے، تو صاف بات. لیکن ارے جب مناتے ہو کم سے کم معلوم تو ہو کہ آج کس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت، تمام کمزوروں کے لیے نجات دہندہ، کبھی نہیں لگے. ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. آپ میں کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں. میں تو اشارہ کر رہا ہوں جہاں بھی توفیق ملے ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی موقع مل جائے ایسے موقع پر آپ کوئی جلسہ کریں، کوئی پروگرام کریں، اپنے جو آپ کے احباب ہیں، علماء ہیں، قریب کے لوگ ہیں ان کو بلائیں اور غیر مسلموں کو بھی ان کو بھی بلائیں. عنوان یہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے. اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے. کتنی اچھی بات ہو کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، آپ ان کو جانیں. آپ کو میں بہت ادب سے نظر بات بولوں کہ ایک آدمی ابھی اس کا نام ذات شام تھا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اللہ کا پیغمبر مان لیا تو ابھی وہ اسلام میں. اور ہم یہی چاہتے ہیں دنیا میں کہ لوگ اللہ کے پیغمبر کو مانیں، اللہ کے پیغمبر جو پیغام اور دین لے کے آئے ہیں اس پیغام کے حوالے کرتے اپنے آپ کو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی توجہ مل جائے گی. تو یہ چیز ہمیں ہمارے کرنے کی ہے. اگر کہیں بھی موقع ملے ہمارے بھائیوں کو تو ضرور کیا جائے اور لوگوں کو ضرور بتایا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آئے. تو یہ چیز کی بنیادی طور پر بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے. اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیے، اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچیے. معاف کیجیے اگر بیوی کسی کی نہیں ہے اس طرح کی وہ اسے دین کی طرف رغبت نہیں ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری. حدیث میں باقاعدہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ بیوی تمہاری بات جو خیر اور نیکی کی باتیں ماننے سے انکار کر دے تو اس کا بستر الگ. قرآن مجید کی آیت. اور ہم کھانا نہیں بنائے تو ناراض ہو جائیں، نماز نہ پڑھے تو کیا. میرے بھائی ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، کم سے کم ہم لوگ تو بچوں کی خبر لیں، اپنے نوجوانوں کی خبر لیں، اپنے گھر کی بیٹیوں کی خبر لیں، خواتین کی خبر لیں کہ لوگ اللہ سے جڑے، آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری. آپ نے بھی پچھلے دنوں دیکھا، میں تو اس دن گھر تھا جب یہاں شور ہوا کہ زلزلہ آنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے. لوگوں نے قریب 3-3:30 بجے مجھے فون کیا گاؤں پہ، کہا کہ صاحب زلزلہ آنے والا ہے، ایسی سی بات ہے، آپ کو کیا معلوم ہے. سب لوگ باہر ایک دم کھڑے ہیں، خواتین اندر ہیں، بقیہ بہت ساری عورتیں بھی باہر. تو یہ اللہ رب العالمین کی کوئی پکڑ اور یہ اس لیے کہ زلزلوں کی کثرت قیامت کی علامتوں میں سے. روزانہ آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں زلزلے کی خبر اور بڑی خبریں آ گئی. تو اس سے قبل کی کوئی ایسی بات ہو ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے. ایسے عالم میں اللہ سے ملاقات ہو کہ بس ہم اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہوں، ہم اللہ کے حضور اللہ کی مغفرت طلب کرنے والے ہوں، اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ہوں. بس اس حالت میں اللہ سے ملاقات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے اور